کرے، نہ ہے تو اس کو چھوڑ دیں. جی السلام علیکم فیض بھائی. آج کل سوشل میڈیا پہ آیت الکرسی کا خاص طور پہ، اس کے علاوہ قل کے چاروں صورتوں کا اور سورہ فاتح کے مطلب مختلف فائدے دکھائے جاتے ہیں جس میں ریفرنس کچھ نہیں رہتا حدیث کا، تو ان تینوں کا مطلب پروٹیکشن میں کیا رول ہے، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں. سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور قل کے چاروں صورتیں. بھائی نے سوال کیا کہ بہت ساری جگہ لوگ دعاؤں کا تذکرہ کرتے ہیں، بھیجتے ہیں سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور قل کے تعلق سے کہ ان کے یہ فوائد ہیں. دیکھیں سورہ فاتحہ کے کئی فوائد ہیں. یہ سورہ رقیہ بھی کہا جاتا ہے، یہ علاج بھی ہے، ٹھیک ہے. تو اسے کئی فوائد ہیں، لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ فوائد کس طرح سے حاصل کی جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بتایا ہے، ٹھیک ہے. جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ بخاری کی روایت ہے، صحابہ ایک جگہ گئے، ایک بستی میں پڑاؤ ڈالا، ان سے اجازت مانگی کچھ کھانے پینے کے دو. یہ زمانہ وہ نہیں تھا ہوٹلیں وغیرہ تھی، رہنے کی جگہ تھی. بستی والوں نے کہتے چلو نکلو یہاں سے، باہر کر دیا. تھوڑی دیر بعد ہوا، ایک لونڈی بھاگتی ہوئی آئی، کہا ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا کوئی ہے تم میں جو علاج کرے؟ ایک صحابی نے کہا میں علاج کروں گا. دوسروں نے کہا نہیں تم علاج کرنے نہیں جاؤں گے اس کا، اس لیے کہ انہوں نے ہم کو رہنے نہیں دیا. انہوں نے کہا پھر بھی میں چلا جاتا ہوں. وہ گئے، جانے کے بعد انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، دم کی. لیکن روایت میں آتا سورہ فاتحہ پڑھی، دم کیا، پھر آپ نے کٹس لگائے جہاں بچھو نے کاٹا تھا. اور اس زمانے میں منہ سے کھینچنے کا طریقہ تھا، کھینچ کر خون کو نکالا. لیکن یہ سب نہیں کر سکتے، یہ ٹیکنیکس ہوتی ہے، یاد رکھیے، یہ ہر عام آدمی نہیں کر سکتا ہے. پھر وہ کیا، پھر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، پھر خون کھینچا، پھر تھوکا، پھر سورہ فاتحہ. ایسا کئی بار انہوں نے کیا اور اس سے اس کو شفا حاصل ہوئی. پھر جب مدینے آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہو کہ اللہ کے رسول انہوں نے ایسا کیا، اور ہم تو سمجھتے تھے ان کو اتنا علم نہیں، لیکن یہ گئے، سردار کا علاج کا اسے فائدہ ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے؟ تو کہا اللہ کے رسول میں نے سورہ فاتحہ پڑھی. تو آپ نے فرمایا تمہیں کیسے پتا سورہ فاتحہ رقیہ ہے، علاج ہے، دم کرنے کی دعا ہے؟ تو پتہ چلا یہ علاج ہے سورہ فاتحہ، نہ صرف جس کو ہم کہیں گے نفسیاتی، بلکہ فزیکل بھی. یاد رکھیے فزیکل بھی، بہرحال ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس کا یہ عمل ثابت، تو جو ثابت ہے آپ بالکل کیجیے. جن کسی پر حاوی ہے پڑھ کے دم کیجیے، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے جیسا بیماری کے اندر پڑا، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. ایسا انہوں نے دم کیا اور پھر سک کر کے بلڈ نکالا. اسی طرح سورہ فلق، سورہ ناس تو بالکل ثابت ہے، میں نے درس میں بھی کئی باتیں رکھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، آپ پڑھتے تھے. نظر بد سے بچانے کے لیے آپ یہ پڑھتے تھے. آندھی طوفان مصیبت آتی تب آپ یہ پڑھتے تھے. تو سورہ فلق، سورہ ناس تو بہرحال ثابت ہے. اس میں سورہ کافرون داخل نہیں ہے. بہت سے لوگ چاروں خل پڑھ دیتے ہیں. 4 نہیں ہے، 3 ہے. سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس. اچھا ایک عجیب بات ہے، یہ چاروں خل لوگ چونکہ اس کے بڑے فوائد ہیں 3 کے، تو 4 کو ایڈ کر دیتے ہیں اور چاروں کو ہر جگہ پڑھتے ہیں. یہاں تک کہ خبروں پر بھی پڑھتے جا کر. یہ اپنی حفاظت کے لیے، زندوں کے لیے. مرنے کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ الکافرون پڑھنا درست نہیں. ایک مرتبہ ایک صاحب ضد کرنے لگے، نہیں بولے ہم جا کر بولے خبر میں پڑھیں گے. تو دوسرے صاحب نے ان سے کہا کہ چلو میرے کو بولو کہ جو تم پہلا سورہ پڑھے قل یا الکافرون، ٹھیک ہے، لا اعبد ما تعبدون. تو خبر والے کیا بول رہے ہیں؟ اے کافرو قل یا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں بات نہیں کروں جس کو تم عبادت کرتے تھے. آپ پڑھ رہے بھی تو کیا پڑھ رہے یہ تو دیکھو. بولے سورہ کافرون کو رات میں پڑھنا سونے سے پہلے ثابت ہے، اس لیے کہ برات کفر سے، برات کفر کے لیے اللہ کے رسول سورہ کافرون کو رات میں سونے سے پہلے پڑھتے تھے تاکہ کفر سے برات، نفرت کا اظہار ہو. لیکن تم جا کر 3 خل ہے بولے، چوتھا بھی جب پڑھ رہے تو پہلا چوتھا ہی پڑھتے نا قل یا، چونکہ باقی 3 تو آخری ہے، تو ترتیب کے اعتبار سے قل یا الکافرون، اے کافرو لا اعبد ما. اب دیکھیں اس کا ترجمہ دیکھیے، میں عبادت نہیں کرتا اس کی تم عبادت کرتے ہو. تو میننگ بھی آپ دیکھیے تھوڑا کیا اس کا کانٹیکسٹ ہے. 3 خل کے فضائل اپنی جگہ ہے، 3 بار صبح، 3 بار شام. اور بھی بہت سارے میں پورے نہیں رکھ پایا، کبھی موقع ملا تو موضوعات سورہ اخلاص کے فوائد میں ہم دیکھیں گے. بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. لیکن پھر کہوں گا جو ثابت ہے چیک کر لے پہلے، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں جادو کا توڑ ہے. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں جب نازل ہوئی جادوگروں کا توڑ آ گیا. شیطان سمجھ گیا میرا یہ ہیلا نہیں چلنے والا. آیت الکرسی کے بڑے فوائد ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی ایک نماز کے بعد پڑھ لے تو دوسری نماز تک کافی ہے، مطلب حفاظت کے لیے کافی ہے. تو آیت الکرسی کی بھی بڑے فوائد ہیں. لیکن پھر کہوں گا کب کیسا وہ سنت سے آپ دیکھ لیں. ورنہ اگر میں بولوں آیت الکرسی کو 51 بار جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ پڑھے تو یہ فائدہ ہوگا، پرابلم ہے. حالانکہ پڑھ رہے کیا آپ
آیت الکرسی. لیکن پرابلم ہے, کیوں پرابلم ہے؟ آیت الکرسی کو ایسا پڑھنا جس پر اتری آیت الکرسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے نہیں بتایا. مسئلہ یہ بولا, مسئلہ یہ قرآن کیسے بیکار آدمی یار, قرآن پڑھنے کا تم بول رہے غلط ہے. ہاں قرآن پڑھنا بھی غلط ہو سکتا ہے اس لیے کہ جس پہ اترا اگر آپ اس کے جیسا نہیں پڑھو اور اپنی منمانی کرے تو یہ بھی غلط ہو سکتا ہے. جیسا کہ آیت الکرسی کو لوگ بولتے ہیں 51 بار, 101 بار, 1000 بار, 100 بار, 151 بار, 11 راتوں تک, 21 راتوں تک, 40 راتوں تک, 40 بار یہاں بیٹھ کر, سوکھے کنویں میں بیٹھ کر, قبرستان میں بیٹھ کر, غیر آباد مسجد میں بیٹھ کر پڑھنے سے یہ فائدے ہوتے. میں یہ بول رہا ہوں, ہے تو قرآن لیکن اس کو ویسے ہی پڑھنا جیسا بتایا گیا. دیکھیے اللہ کا ذکر تو ہے نا, ثابت ہے نا, اللہ اکبر اللہ کا ذکر ہے, سبحان اللہ اللہ کا ذکر ہے, الحمدللہ اللہ کا ذکر ہے نا, سبحان رب العالی سبحان رب العظیم اللہ کا ذکر ہے. تو کیوں نہ ہم ظہر کی نماز کو 4 کے بدلے 5 رکعت پڑھیں گے تو اللہ اکبر بڑھ جائیں گے, سبحان رب العظیم سبحان رب العالی بڑھ جائیں گے, ہے نا, التحیات بڑھ جائیں گا, کتنا فائدہ ہوگا نا. تو آپ بولیں گے یہ ذکر درست نہیں ہوگا اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ذکر 4 رکعت میں کیا ظہر کی 5ویں نہیں ملا. تو تم کون ہوتے ہو, ہے نا. تو میں بھی یہ بول رہا ہوں قرآن ہے, بالکل قرآن کو لیکن کیسا استعمال کیا جائے, کیسے فائدہ اٹھایا جائے, وہی بتائیں گا جس پہ نازل ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی طریقہ نہیں بتایا کہ 51 11 20 40 50 نہیں بتایا, تو ہمیں ایسا نہیں کرنا. ہاں جو بتایا وہ کیجیے نا آپ, 3 بار صبح شام, ہے نا, 3 بار کے لفظ. تسبیحات نے بتایا نا 33 بار اور 33 بار پڑھے, ہے نا, نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, اور آخر میں پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہی تسبیح کو اگر سوتے وقت پڑھتے ہیں تو 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھے, ہوگی گنتی 100 کی. سوتے وقت ایسا, اور نماز کے بعد یہ ایڈ کریں گے آپ 100 نمبر پر. یہ ساری چیزیں بتائی گئی, کوانٹٹی جہاں بتائی گئی, جہاں نہیں ہے ہم نے نہیں کرنا چاہیے. اس طرح فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ صبح اگر کو پڑھے, مطلب بعد نماز فجر, تو اس پہ جادو اثر نہیں کرتا اس دن. تو کوانٹٹی بتائی گئی نا, جہاں کوانٹٹی اسپیسیفک تھی بتائی گئی, جہاں اسپیسیفک نہیں, جیسا درود صبح اور شام 10 بار پڑھنے کے فوائد بتائے گئے, 10 بار ہی, آپ 11 12 15 15 51 بار نہیں کر سکتے آپ. جہاں اسپیسیفک تھی اسپیسیفک کر دی, یا جنرل تھی جنرل کر دی. ٹھیک ہے, تو لہٰذا آپ جتنے بار پڑھنا ہے پڑھیے, لیکن یہ مخصوص دن, مخصوص ایام, مخصوص وقت, مخصوص تعداد, مخصوص جگہ مت بنائیے, ورنہ پھر پرابلم یہ ہوگا جس پر اترا ہے قرآن انہوں نے جب یہ چیز نہیں کی تو ہمارا کرنا درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو بہرحال میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو سورہ فاتحہ, آیت الکرسی اور سورہ فلق, سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس کا جو آپ نے کہا, ہاں ثابت شدہ چیزیں, بس دیکھیں کہ کون سی روایت پیش کر رہے ہیں, چونکہ ضروری ہے کہ مستند ہو, ورنہ لوگ بہت ساری غیر غلط باتیں اس کے تعلق سے پیش کرتے ہیں.